پورے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے شوہر نصیب فرما، کھانا اس کے لیے حلال تھا اس نے میری وجہ سے چھوڑ دیا، پینا اس کے لیے حلال تھا اس نے میری وجہ سے چھوڑ دیا، اپنی بیوی کے پاس جانا اس کے لیے حلال تھا لیکن میری وجہ سے اس نے چھوڑ دی۔ السلام علیکم۔ ماہ رمضان نیکیوں اور رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں گناہ جڑتے ہیں اور خیر و بھلائی کی تازہ کونپنیں پھوٹتی ہیں، مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں اور رحمت کی فوار برستی ہیں، اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کرائی جاتی ہیں، کیونکہ ماہ رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس میں نوافل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرض جو ہے وہ 70 گنا اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان اس کی ایک اور خصوصیت ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بسند صحیح حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، صحائف ابراہیم علیہ السلام 1 رمضان کو، تورات 6 رمضان کو، زبور 12 رمضان کو، اور انجیل 13 رمضان کو، اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی خوشبو صرف عالم اسلام کے لیے نہیں ہے، اس کی خوشبو ہر جگہ پر پھیلتی ہے۔ کیا دشت و کہسار، کیا شہر و دیہات، اللہ پاک کے مقدس کلام سے ساری دنیا معطر ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اب صبر کا مطلب نفسانی خواہشات کو دبانا ہے، بھوک پیاس کی مشقت کو برداشت کرنا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو دبا کے رکھنا، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، اسی کا نام صبر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر اعمال کا جو بدلہ ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ عمل کرو گے اس کا آپ کو یہ اجر ملے گا، یہ عمل کرو گے اس کا یہ اجر ملے گا۔ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عام نہیں کیا، واضح نہیں کیا، وہ روزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری خاطر بھوک پیاس کو برداشت کیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا، ان کو دبایا۔ اب کھانا اس کے لیے حلال تھا اس نے میری وجہ سے چھوڑ دیا، پینا اس کے لیے حلال تھا اس نے میری وجہ سے چھوڑ دیا، اپنی بیوی کے پاس جانا اس کے لیے حلال تھا لیکن میری وجہ سے اس نے چھوڑ دیا۔ اب اس کو جو اس کا اجر ہے اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں۔ اور پھر رمضان مبارک کی یہ فضیلت ہے کہ 1 رمضان جب ہوتا ہے تو جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جب شیاطین جکڑے جاتے ہیں تو اس کے باوجود لوگ گناہ کرتے ہیں، لوگ روزے چھوڑتے ہیں، لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں، لوگ چوریاں ڈکیتیاں جتنی بھی فاحشات ہیں وہ سب لوگ کرتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ حدیث تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں وہ قید ہوتے ہیں۔ بہت سارے عاصی لوگ جو کہ گناہ کرتے ہیں وہ کافی حد تک اس ماہ میں رک جاتے ہیں، بہت سارے کاموں سے باز آ جاتے ہیں، اس ماہ مبارک کی وجہ سے بھی باز نہیں آتے، اپنی سرکشیاں جاری رکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے اتنا لمبا عرصہ ایسے شیاطین کے ساتھ گزارا ہے کہ جو اسے یہ سارے کام سکھاتے رہے، اسے کرواتے رہے، اب اس کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے۔ اب وہ عادت سے مجبور ہو کر یہ سارے کام کر رہا ہے، کوئی شیطان نہیں ہے اس کو کہنے والا کہ یہ تو کام کر، بلکہ وہ عادت سے مجبور ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر بندہ کسی بندے کی صحبت میں رہتا ہے، اگر تو اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کی ایک طبیعت ہی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ ویسے ہی اعمال کرے۔ اگر آپ کا دوستانہ، آپ کی بیٹھک کوئی ایسے بدماش بندے سے ہے تو آپ کی طبیعت ہی اس طرف مائل ہو جائے کہ آپ بھی وہی سرکشی والے کام کریں۔ اب بات نکلتی نکلتی کہیں اور پہنچ گئی ہے۔ تو ہم تھے کہ رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب صبر، جب بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے نا تو اس کو جو سارا سال بیچارے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے وافر چیزیں نہیں ہیں، ان کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک دن بھوکا پیاسا رہنا کتنا اذیت بھرا ہے، کتنا مشکل ہے، کتنا دشوار ہے۔ تو جو بیچارے مہینوں ایسا کھانا، ایسا پانی نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی۔ اور یوں ہی دلوں میں ایسے لوگوں کی ہمدردی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے۔
دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اور رمضان کے اندر بہت ساری ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں سالہ سال میسر نہیں ہوتی، لیکن رمضان کے اندر ہمارے افطاری کے دسترخوان پہ وہ موجود ہوتی ہیں۔ وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انعام کی طور پر دیتے ہیں کہ میرا بندہ ان سے لطف اٹھائے۔ لیکن یہاں پر آ کے آپ کو ایک چیز کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ تو اپنی زندگی میں لطف اٹھا رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہوئی ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کا پڑوسی جسے بیچارے کو ایک کھجور میسر ہے اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے اور کسی کو کھجور بھی میسر نہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھیں رمضان میں، بجائے زیادہ تکلفات کرنے کے کسی غریب کا سہارا بن جائیں، کسی کو راشن ڈال دیں رمضان کے لیے، تو اس سے آپ کو اس کے روزہ کا بھی اجر مل جائے گا، اس کی سحری کا اجر آپ کو ملے گا، اس کی افطاری کا اجر آپ کو ملے گا، آپ اس کے اجر میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو افطاری کرواتا ہے، خواہ وہ پانی سے ہی کیوں نہ ہو یا ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، اس کے مقبول روزے کا اجر میں وہ شریک ہو جاتا ہے، اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس بندے کو روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا، اتنا ہی افطار کرانے والے کو اجر ملے گا۔ رمضان مبارک یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے منادی ندا لگاتا ہے، اے خیر و نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر و بدی کے طلبگار رک جا۔ اور اس ماہ میں جنت کو سجایا جاتا ہے، پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے اس ماہ کے لیے۔ اب پورا سال جنت کو سجا کر اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازہ یہ خواہش کرتا ہے کہ روزہ دار مجھ سے اندر گزرے۔ اور اس ماہ میں جب شیطان جکڑا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو اس میں اپنے نفس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے اور بھلائی کے کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور شر سے بچنے کے بہت سارے مواقع ہمیں فراہم ہوتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کا ایک لمحہ دنوں پر اور اس کے دن برسوں پر بھاری ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو اسی بات کے لیے آتا ہے کہ آپ کو ایک پورا مہینہ دیا جاتا ہے جس میں سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور بندے کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی توفیق دی جاتی ہے، عمل صالح کی توفیق دی جاتی ہے، اور ایسے وسائل بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں اپنے بندے کے لیے کہ جس میں نیکی کرنا آسان ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لعلکم تتقون، کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ جب ایک بندے کو اتنے زیادہ موقع فراہم کیے جائیں تو اس کا ہر بندہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہم اپنا سارا وقت گزاریں۔ آج عالم اسلام کے رشتے زخموں کا جو سبب ہے وہ عام مسلمانوں کا گناہوں کے اندر مبتلا ہونا ہے۔ معیشت کا گرنا بھی اسی وجہ سے ہے کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، اعمال کا مسلمان نہیں ہے، اعمال اس کے اندر ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم غفلتوں کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے عملی تقاضوں پر وقتاً فوقتاً عمل کرنا شروع کر دیں اور غفلت کے اندھیروں میں اسوہ نبویہ کے موافق اعمال صالح کا چراغ روشن کر دیں تو ہماری معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے، ہماری زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہمارے رشتے زخم بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کے پیکر تھے، لیکن اس ماہ میں جود و سخا کی بھی اخیر کر دیتے تھے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور ماہ رمضان میں مومنین کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ماہ رمضان میں اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، تو پھر بندوں کو اتنی مشقتیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اپنا وقت جتنا لگائیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں نوازیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ بنا کسی بھی سبب کے اپنے بندوں کو عطا کر سکتے ہیں۔ اسباب کی ضرورت پوری کائنات کو بنانے والے کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی اپنے بندوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور نیکیوں کے اس موسم میں بہت ہی زیادہ نیک اعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو جیسے ہی کسی کاروباری کا کوئی سیزن آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سیزن میں اپنی جان اپنا مال سب لگا دیتا ہے، تاکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرا سیزن ہے، اس میں اگر میں نے کچھ کما لیا تو باقی آنے والے دن میرے اچھے گزر جائیں گے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے یہ نیکیوں کا سیزن آ جائے تو اس میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو سکے، کیونکہ آخرت میں یہ دنیاوی پیسے تو چلنے نہیں ہیں، یہ نیکیاں چلنی ہیں۔ ہم جتنی نیکیاں اکٹھی کر لیں گے اتنی ہماری آخرت آسان ہو جائے گی۔ اب دنیا میں ہم پیسے اکٹھے کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری باقی زندگی آسانی سے گزر جائے، اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نیکیاں بھی ایسے ہی زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آخرت میں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اگر آخرت میں ہمارے پاس نیکیاں
نہیں ہوگی, ہم خالی جیب جائیں گے, تو ذرا سوچیے ہمارا کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی تو تمام سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے اور پورا مہینہ دروازے نہ کھلتے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے, اور ایک منادی یہ ندا لگاتا کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ اور اے شر کے متلاشی رک جا. اور یہ عمل پورا رمضان ہر رات میں یہ عمل ہوتا رہتا. اور رمضان مبارک میں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو دریا ہے وہ پورے جوش میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ خواہش کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کریں, میں انہیں معاف کر دوں, میں انہیں جنت میں داخل کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ, کہ جس بندے نے ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں جس بندے نے کوئی نفلی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کا اجر دیتے ہیں. اگر کسی نے کوئی فرض ادا کر دیا نا تو اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو روزہ دار سے نا ایک خاص قسم کی محبت ہے. ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان میں ابن آدم کے ہر عمل کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے, اب اس کا اجر میں خود اپنے بندے کو دوں گا اپنے ہاتھ سے. اور اس ماہ مبارک کی ایک اور خصوصیت ہے کہ پورا سال جنت کو سنوارا جاتا ہے بہت ساری نعمتوں سے, اور ایسی نعمتوں سے اسے آراستہ اور پیوستہ کیا جاتا ہے کہ جو نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ ان کی تعریف کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی ان ساری نعمتوں کا خیال کسی کے دل میں آیا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ ہی کسی کان نے ان کو سنا ہے اور نہ ہی کسی کے دل میں ایسا کوئی گمان آیا ہے ان نعمتوں کے بارے میں. گویا کہ رب کریم ان ساری نعمتوں, لذتوں, رحمتوں کو مہیا کرنے میں اپنے مخصوص بندوں کے لیے لگا رہتا ہے, ایسے بندوں کے لیے جو بھرپور انداز سے اس ماہ مبارک کا حق ادا کرتے ہیں, یعنی کہ دن کو روزہ رکھتے ہیں, تلاوت کلام کرتے ہیں اور رات کو تراویح میں شامل ہوتے ہیں. یہ سارے انعامات ایسے بندوں کے لیے ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ایسے لوگوں کی میزبانی کے لیے جنت الفردوس کو پیش کیا جائے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت سال کے شروع سے بنی سنوری اور سجی رہتی ہے. جیسے ہی رمضان کا پہلا دن آتا ہے نا, جنت کے نچلے حصے سے ایک خاص قسم کی ہوا چلتی ہے, حور عین یعنی کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے پاس وہ جاتی ہے, جس سے ان حوروں کو رمضان کی آمد کا علم ہوتا ہے. چنانچہ وہ حوریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے شوہر نصیب فرما کہ جن سے ہماری آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو جائیں. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن ہر روزہ رکھنے والے کو ایک حور اور موتی سے تیار کردہ ایک گھر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام, اب اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جنتیوں کے لیے حوریں ہیں جو موتیوں کے خیموں میں ہیں. اور اس ماہ کی ایک اور بہت ہی عظیم فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. تو اس رات کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو میں.